السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ روحانی مرشد کون ہوتا ہے اور جسمانی مرشد کون ہوتا ہے۔ جسمانی مرشد کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں تو پھر روحانی مرشد کی سمجھ آسانی سے آ جائے گی۔ آج کل ویسے تو سارے پیر جو ہیں وہ مرشد بنے ہوئے ہیں۔ گدی کا کوئی بھی گدی نشین ہے وہ اپنے آپ کو مرشد کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں حقیقی مرشد کون ہوتا ہے؟ ولایت کا سلسلہ جو کہ مولا علی سے شروع ہوا ہے، اور ولایت اسے کہتے ہیں کہ ہر انسان میں اللہ نے اپنا نور رکھا ہے، اور اس نور سے جو مرشد پردہ ہٹا دیتا ہے اسے نور روشن کہا جاتا ہے کہ اس بندے کا نور روشن ہے۔ جس بندے کا نور روشن ہو اور اس کا پردہ مرشد ہٹا دے، وہی ولایت ہے، وہی ولی ہے اور وہی مرشد ہے۔ تو اس کو ہم جسمانی مرشد کہیں گے، یہ جسمانی مرشد کہلاتا ہے۔ اور جسمانی مرشد جو ہے وہ طاقت اور پاور بھی رکھتا ہے، اور جسمانی مرشد ہی سب کچھ ہے، کیونکہ جسمانی مرشد کے پاس طاقت اور پاور ہوتی ہے، جو روحانی مرشد ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ جسمانی جو مرشد ہوتا ہے اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس طاقت اور پاور بھی ہوتی ہے۔ روحانی مرشد میں اور جسمانی مرشد میں یہ فرق ہے کہ جو جسمانی مرشد ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں جو ہم لوگ موجود ہیں، اگر ہم میں سے کسی کا نور روشن ہو جائے اور اس کو ولایت مل جائے، وہ بندہ ولی بن جائے، وہ جسمانی مرشد کہلاتا ہے۔ اور اس جسمانی مرشد کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور طاقت اور پاور بھی ہوتی ہے، کام کرنے کی، روحانی کام کرنے کی طاقت اور پاور بھی وہ رکھتا ہے۔ اور علم تو آلریڈی اس کے پاس اس کو عطا ہو گیا، جب نور اس کو عطا ہو گیا تو اس کا روشن ہو گیا، تو علم جو ہے وہ آلریڈی اس کو عطا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طاقت اور پاور میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ ولی کہلاتا ہے۔ وہ ولی جب اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو وہ اس کا نور یا وہ اس کی روح جو روشن ہوتی ہے، نور جو روشن ہوتا ہے، وہ قبر میں نہیں جاتا ہے، وہ اس کے جسم کے مردہ ہونے کے ساتھ ہی، ڈیڈ ہونے کے ساتھ ہی جسم سے نکل جاتا ہے، اور وہ روحانی مرشد کہلاتا ہے۔ پھر وہ روحانی مرشد بن جاتا ہے، پھر وہ کسی بھی انسان میں داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد وہ کسی انسان کا نور روشن کر سکتا ہے، اسے پردہ ہٹا سکتا ہے، وہ کسی کو ولی بنا سکتا ہے، کسی کو ولایت دے سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے روحانی مرشد۔ جسمانی مرشد اور روحانی مرشد دو قسم کے مرشد ہوتے ہیں، لیکن صحیح اور اصلی اور جینین مرشد جو ہوتا ہے، جس کے پاس علم بھی ہو اور طاقت اور پاور بھی رکھتا ہو، روحانی طاقت اور پاور کی بات کر رہا ہوں، جسمانی طاقت اور پاور کی نہیں، روحانی طاقت اور پاور بھی رکھتا ہو، یعنی کہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی جانتا ہو، کہ آنے والا وقت جو ہے اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہو، علم غیب جانتا ہو، چونکہ علم غیب صرف نور ہی جانتا ہے، نور کے علاوہ کوئی بھی انسان علم غیب نہیں جانتا ہے۔ جس انسان کے پاس نور ہے اور اس کا نور روشن ہے، وہی علم غیب بتا سکتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں خبر دے سکتا ہے۔ تو حقیقی مرشد تو وہ ہوتا ہے۔ دنیاوی طور پر ہم لوگوں نے انسانوں میں آج کل بہت زیادہ مرشدوں کا رواج ہو گیا ہے، تو یہ حقیقی مرشد نہیں ہے۔ حق اور سچ یہ ہے کہ حقیقی مرشد وہ ہوتا ہے جو ولی ہو، جس کے پاس ولایت ہو، جس کا نور روشن ہو، جو آنے والے وقت کے بارے میں خبر دے سکے، جو آپ کے حالات اور واقعات سے آگاہی آپ کو دے، جو آپ کو علم دے، وہ جسمانی مرشد کہلاتا ہے، وہ مرشد کہلانے کے لائق ہے۔ اور وہ انسان جو ولی ہے دنیا میں، وہ جب اس دنیا سے پردہ کرتا ہے تو اس کا جسم جب ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ نور اس میں سے نکل جاتا ہے،
وہ پھر روحانی مرشد بن جاتا ہے۔ وہ پھر کسی بھی انسان میں جیسے جنات داخل ہو جاتے ہیں، ایسے وہ روحانی مرشد بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے اتنی طاقت اور پاور دی ہے، کیونکہ نور میں ہی طاقت اور پاور بھی ہے، اور نور کے پاس علم بھی ہے، اور علم غیب جو ہے وہ صرف نور جانتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ علم غیبی علم صرف نور کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے، اس کو جو دماغ دی ہے وہ علم غیب نہیں بتا سکتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں ہمیں خبر نہیں دے سکتا ہے۔ اور ہر انسان کو چونکہ اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا، تو جتنے بھی انسان ہیں سب لوگوں کے پاس ایک جیسا ہی دماغ ہے، تو وہ دماغ تو کبھی بھی علم غیب نہیں جانتا ہے، نہ ہی بتا سکتا ہے آنے والے وقت کے بارے میں۔ آنے والے وقت کے بارے میں ایک ولی بتا سکتا ہے، جس کو ولایت ملتی ہے، اور جس کا وہ نور اس کا مرشد روشن کر دیتا ہے، اس سے پردہ ہٹا دیتا ہے، اس کو پردے سے باہر نکال دیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس انسان کا عالم بدلی ہوتا ہے، یعنی کہ جس عالم میں ہماری روح رہ رہی ہوتی ہے، اس عالم میں ہماری باڈی کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہماری باڈی اس عالم میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عالم ارواح جسے آپ کہتے ہیں، انسان کا جسم ظاہری طور پہ تو ہوتا ہے، لیکن دماغی طور پہ وہ انسان عالم ارواح میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ روح جو ہوتی ہے، وہ نور جو ہوتی ہے، اس کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے، اور اس کا اپنا باڈی کا جو سارا فنکشن ہے وہ آہستہ آہستہ اس پہ اس کا تسلط آ جاتا ہے، اور وہ ظاہری طور پہ انسان تو ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پہ وہ روح آگے آ جاتی ہے۔ جب وہ روح آگے آ جاتی ہے تو وہ روح جو ہے وہ نور ہوتا ہے، اور نور ہی علم غیب جانتا ہے ساری چیزوں کے بارے میں۔ تو وہ پھر ولی جو ہے وہ ساری حقیقت کے بارے میں بتا سکتا ہے، سارا علم آپ کو دے سکتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں خبر آپ کو دے سکتا ہے۔ جو بندہ ولی ہوگا اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے اس کے جسم پہ باڈی کے اثرات ہیں، اور وہ ساری ویڈیو بھی میں ایک بناؤں گا کہ ولایت جب انسان کو ملتی ہے تو اس کا انسان کی باڈی پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی باڈی کتنی آسانی سے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، یا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک نور جب روشن ہوتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، جسم کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو ہماری باڈی اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ بندہ سنبھلتا ہے، اور آہستہ آہستہ واپس اپنی اس لائن میں دنیا میں آتا ہے۔ ایک دفعہ انسان بالکل پاگل پنے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ روح جو ہے اس کا عالم جو ہے وہ عالم ارواح میں ہے۔ جب وہ نور انسان کی باڈی کے اندر پردے کے اندر بند ہے تو وہ عالم ارواح ہے۔ انسان کی باڈی میں بھی کئی عالم ہیں، تو وہ نور ہمارا عالم ارواح میں ہے، اس کو عالم ارواح سے نکال کر عالم ناسوت میں لانا ہے۔ تو وہ جب عالم ناسوت میں آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا عالم چینج ہو جاتا ہے، اس کی یہ دنیا نہیں ہے، اس کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں سے پھر اکتا جاتا ہے۔ جیسے انڈے کے اندر بچہ ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک الگ عالم ہے، وہ اپنے الگ عالم میں ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے الگ عالم میں ہوتا ہے، اس عالم سے دنیا میں آتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی پہ اثرات آپ کو، جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی باڈی پہ اثرات نظر آئیں گے۔ یعنی کہ بچہ فرض کریں اگر گرمیوں میں اس کی پیدائش ہوئی ہے یا سردیوں میں پیدائش ہوئی ہے، تو اس کی باڈی جو ہے وہ کبھی کبھار پیلے پن کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی نیلا پن آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی انسان جب اس کا عالم چینج ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک ولی بنتا ہے تو اس کا عالم چینج ہو جاتا ہے، وہ عالم ارواح میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ عالم ارواح میں جاتا ہے تو پھر اس کی باڈی پہ بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ظاہری بات ہے، اور میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا یہ چیز کہ عالم ارواح میں انسان کی باڈی کیسے کنورٹ ہوتی ہے، اور اس کے اثرات انسان کی باڈی پہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ اب مین چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ مرشد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی مرشد ہوتا ہے اور ایک روحانی مرشد ہوتا ہے۔ جسمانی مرشد جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کا نور روشن ہو، جس کے پاس ولایت ہو، جو ولی ہو،
وہ حقیقی مرشد ہے. اس کے علاوہ بنے ہوئے تو سارے ہیں میری طرح مرشد، لیکن ایسا کوئی حقیقی مرشد نہیں ہے. حقیقی مرشد وہی ہے جس کا نور روشن ہے، جو آنے والے وقت کے بارے میں خبر دے سکے. اور روحانی مرشد کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ولی جب اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کی روح باہر نکل جاتی ہے اور کسی دوسرے انسان میں داخل ہو جاتی ہے، تو وہ روحانی مرشد کہلاتا ہے. اب اس کے پاس جو طاقت ہے وہ ادھوری ہو جاتی ہے. جب انسان اس دنیا سے چلا گیا، وہ نور ہی خالی باہر نکلتا ہے، تو اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن علم ہوتا ہے اس کے پاس. پھر جو انسان دنیا میں موجود ہے، جو ولی ہے، جس کے پاس ولایت ہے اور اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس پاور بھی ہے، اس کے پاس علم غیب بھی ہے، وہ آنے والے وقت کے بارے میں خبر بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کے سارے روحانی معاملات بھی ٹھیک کر سکتا ہے. وہ آپ کو اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، فرض کریں کوئی جادو ہے، کوئی جنات ہے، اس ٹائپ کا کوئی بھی آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، تو وہ بالکل ایک پل میں وہ ٹھیک کر سکتا ہے آپ کو، کیونکہ اس کے پاس جو طاقت ہے، وہ پاور ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو باقی آنے والی ویڈیو میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر ایک ٹاپک پہ آپ کو آگاہی دوں، تاکہ آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو اور میرے علم میں بھی اضافہ ہو. تو میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.